قربانی حلال آمدن سے ہوتی ہے، حرام سے نہیں ہوتی۔ اگر جانور میں 7 آدمی شریک ہیں تو وہ 7 کے 7 کی آمدن حلال ہونی چاہیے۔ سودی بینک میں ملازمت کرنے والا، انشورنس کمپنی میں جاب کرنے والا یا کسٹم میں جاب کرنے والا جس کی اوپر کی آمدن زیادہ ہو، تنخواہ کم ہو اور ویسے اللہ کا دیا اس کے پاس زیادہ ہو، اللہ کا دیا سے مطلب جو لوگوں کا دیا ہوا ہے، اور اسی طرح پولیس میں کوئی ہو اس کے پاس بھی تنخواہ کم ہو اور اللہ کا دیا، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا یہ وہ زیادہ ہو، تو پھر یہ اس سے معلوم کروایا جائے کہ بھئی یہ کس پیسوں سے حصہ ڈال رہے ہو۔ اگر سودی بینک میں جاب کرنے والے کی کوئی حلال ذریعہ بھی ہے، وہ قربانی کے لیے وہ رقم نکال کے الگ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ البتہ جہاں آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے 7 آدمی شریک ہو گئے اور جانور کٹ گیا اور اب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بینک میں تھا، تو اب تفتیش کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمو ما ابہم اللہ، جو چیز اللہ نے چھپا دی اب اس کو چھپا دی، پر کٹ گیا تو بس یہ کٹنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ بینک میں ہے تو پھر وہ حرام ہوگی۔ کٹ گیا تو اب پھر تفتیش نہ کریں کسی سے، کیونکہ اب کٹنے کے بعد پتہ چل گیا تو پھر قربانی بھی گئی، گوشت بھی حرام۔ تو اس لیے پھر جب ہو گیا ایک کام تو اب پوچھتے نہ پھریں کہ ہاں بھائی آپ کیا کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ بس جو چھپا دیا اللہ نے اس کو چھپائے رکھیں، یہی سمجھے کہ حلال ہی کماتے ہوں گے۔ تو یہ شریعت میں ایک آسانی دی گئی ہے کہ جس کا پتہ چل جائے حرام ہے وہاں احتیاط کرے، نہیں پتہ چلے تو پوچھتا نہ پھرے لوگوں سے، کیونکہ ایسے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہر ایک سے پوچھ، ہر کام میں پھر یہ کوئی چائے پلا رہا ہے تو کماتے کیا ہو، تو وہ غصہ آ جائے گا، چائے بھی نہیں پلائے گا وہ۔ تو یہ جو ہے نا پھر شریعت نے ایک آسانی رکھی ہے کہ خود کو رید نہ کرو بس زیادہ۔ تو یہ سمجھ گئے نا مسئلہ۔ اچھا، جانور میں گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، ایک حصہ عقیقے کا ڈال دیا یا 2 حصے لڑکے کی طرف سے عقیقے کے قربانی کا، تو یہ بھی جائز ہے۔